کا حق، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا حق ہے، لا تخونوا اللہ والرسول، کبھی بھی اللہ کے ساتھ اور اللہ کے دین، اللہ کے رسول کے ساتھ خیانت نہ کرنا۔ 15 جگہ تقریباً ایسی ہیں قرآن میں جہاں اللہ پاک یا ایھا الذین آمنوا فرما کر رسول پاک علیہ الصلاۃ والسلام کے حقوق کو بیان فرماتے ہیں۔ ایک جگہ اللہ پاک فرماتے ہیں ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، اے ایمان والو، اللہ بھی رسول پاک علیہ الصلاۃ والسلام پر درود بھیجتے ہیں، فرشتے بھی بھیجتے ہیں، یہ حق ہے کہ تم بھی اللہ کے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر درود اور سلام بھیجتے رہا کرو۔ یہ رسول پاک علیہ الصلاۃ والسلام کی عظمت ہے۔ اللہ نے آدم علیہ السلام کو سجدہ کروایا فرشتوں سے، سارے فرشتے آسمان کے، زمین کے، جہاں جہاں تھے، سب نے ایک وقت میں یہ کام کیے۔ 2 وقت ایسے آئے ہیں کہ سارے فرشتوں نے اپنا کام چھوڑ کر ایک ہی کام کیا ہے۔ ایک جس دن اللہ پاک نے حکم دیا کہ آدم علیہ السلام کو سجدہ کرو، سارے فرشتوں نے اپنا کام چھوڑ کر صرف سجدہ کیا ہے۔ اور ایک جس دن رسول پاک علیہ الصلاۃ والسلام نے مسجد اقصیٰ کے اندر امامت کی تھی، اس دن سب کو حکم تھا کہ سب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے نماز پڑھو۔ سب نے اپنا کام چھوڑ کر آپ کے پیچھے نماز پڑھی ہے۔ اللہ پاک نے سجدہ کروایا تمام فرشتوں سے، خود سجدہ نہیں کیا ہے۔ اللہ ساجد نہیں ہے، اللہ مسجود ہیں، اللہ کو سجدہ کیا جاتا ہے، اللہ پاک نے سجدہ نہیں کیا۔ لیکن درود، اللہ کے نبی پر رحمتیں بھیجنا، اللہ فرماتے ہیں کہ تمہیں حکم دے رہا ہوں، میں خود اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجتا ہوں، تم بھیجتے رہا کرو، درود بھیجتے رہا کرو۔ علامہ جزولی رحمۃ اللہ علیہ دلائل الخیرات ایک کتاب لکھی ہے جس میں مختلف الفاظ کے ساتھ درود شریف لکھا ہے۔ کہیں تشریف لے جا رہے تھے، راستے میں دیکھا ایک کنواں ہے، نماز کا وقت تھا، جلدی سے تشریف لے گئے کہ وضو کر کے نماز پڑھنی ہے۔ وہاں دیکھا تو کنواں تو ہے لیکن ڈول اور رسی نہیں ہے، اور ساتھ کہیں کوئی بندہ بھی نہیں نظر آ رہا۔ نماز کا وقت تنگ ہو رہا ہے، یہ بڑے پریشان ہیں کہ کس طریقے سے اس کا پانی نکال کر وضو کیا جائے۔ اتنے میں دیکھتے ہیں کہ ایک بچی آئی کہیں قریب کے گھر سے، جب اس کنویں کے پاس پہنچ کر کنویں کی طرف دیکھتی ہے، پانی اوپر آ گیا۔ یہ بڑے حیران ہوئے کہ یہ ہے تو بچی، اس کا کیا عمل ہے اور کیا کتنی مقبول ہے اللہ کے نزدیک کہ اس کے منڈیر پر پہنچتے ہی پانی اوپر آ گیا۔ اس نے اپنا وضو کیا، پانی لیا، جو اس نے کرنا تھا وہ جانے لگی، کہنے کہ بیٹی بات تو سنو، آخر کیا عمل ہے تمہارا کہ اللہ کا ہے اتنا مقام کہ پانی خود بخود اوپر آ گیا؟ کہا کہ میں درود شریف بہت کثرت سے پڑھتی ہوں۔ اس پر علامہ جزولی رحمۃ اللہ علیہ نے پھر دلائل الخیرات لکھی، اور اللہ پاک نے اس کو ایسا قبول فرمایا کہ جب ان کا انتقال ہوا ہے تو 77 سال کے بعد کسی وجہ سے ان کی قبر کھل گئی، تو 77 سال کے بعد ان کا جسم بالکل ایسے تھا جیسے آج دفن کیا گیا۔ درود شریف کا اہتمام کرنا۔ علامہ عز الدین ابن عبدالسلام بہت بڑے اللہ والے بزرگ گزرے ہیں، وہ فرماتے ہیں کہ درود شریف پڑھنا یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایصال ثواب کی نیت سے نہیں ہے۔ کوئی یہ نہ سمجھے کہ میں ایصال ثواب کر رہا ہوں، یہ اس سے آپ کے درجات بلند ہوں گے، معاذ اللہ، اس کے لیے نہیں ہے درود شریف۔ درود شریف ہے کیا چیز؟ علامہ عز الدین ابن عبدالسلام فرماتے ہیں کہ اصل مسئلہ یہ ہے کہ اللہ حکم دیتے ہیں کہ اپنے محسن کے احسانات کا بدلہ دو۔ ہر محسن کے احسان کا بدلہ ہم دے سکتے ہیں، لیکن جب باری آئی رسول پاک علیہ الصلاۃ والسلام کی تو احسانات اس قدر اونچے اور اس قدر زیادہ ہیں کہ ہم عاجز ہیں، کہ ہم بدلہ دینا چاہیں تو کیسے دیں؟ تو اللہ پاک نے ہمارے عاجز ہونے پر رحم فرما کر یہ ہمیں درود شریف کی تلقین کی کہ تم یہ پڑھ لیا کرو، بدلہ میں اپنی طرف سے دے دوں گا۔ درود شریف کا اہتمام کرنا، اور اس کے بہت سارے الفاظ ہیں، ان سارے سب سے بہتر درود ابراہیمی ہے، لیکن مختلف الفاظ کے ساتھ بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات بابرکات پر کثرت کے ساتھ درود شریف پڑھتے رہنا چاہیے۔ بہرحال قرآن پاک کے اندر 15 آیات شریفہ ایسی ہیں جس میں اللہ پاک یا ایھا الذین آمنوا کہہ کر خطاب فرماتے ہیں، اور رسول پاک علیہ الصلاۃ والسلام کے مختلف حقوق جو اس امت کے ذمے ہیں ان کو بیان فرماتے ہیں۔ ایک بات خاص طور سے سامنے رکھی جائے، اللہ پاک قدردان بہت بڑے ہیں، بہت قدر کرتے ہیں۔
چھوٹی موٹی ٹوٹی پھوٹی جو چیز اللہ کے دربار میں اخلاص کے ساتھ پہنچ جائے اللہ بڑھاتے ہیں، قدر کرتے ہیں۔ یہ قدر ہی ہے اللہ پاک کی، من جاء بالحسنہ فلہ عشر امثالھا، ایک نیکی لے کر آؤ 10 کے برابر اجر دوں گا، یہ قدر ہے، یہ قدر ہے اللہ پاک کی طرف سے۔ اللہ فرماتے ہیں کہ جو آدمی میری طرف ایک بالشت چلے گا میں 2 بالشت اس کی طرف چلوں گا، یہ اللہ قدر فرماتے ہیں۔ جو ایک ہاتھ چلے گا میں 2 ہاتھ چلوں گا، من اتانی یمشی اتیتہ ہرولۃ، چل کر آؤ گے دوڑ کر تمہاری طرف متوجہ ہوں گا۔ ایک حدیث قدسی میں فرمایا جب میرا بندہ یا رب کہتا ہے تو میں لبیک کہہ کر جواب دیتا ہوں۔ یہ ساری قدردانی ہے، اللہ قدر بہت کرتے ہیں، لیکن اللہ پاک بے نیاز بھی بہت ہیں۔ قدر کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہم کفر بھی لے جائیں تو اللہ قبول کر لیں، ہم شرک بھی لے جائیں تو اللہ قبول کر لیں، اور ہم جو چاہیں بکواس کرتے رہیں وہ سب کا سب قبول کر لیں، یہ قدر نہیں ہے۔ قدر بہت فرماتے ہیں، صحیح چیز تھوڑی سی بھی لے کر جاؤ بڑھاتے رہتے ہیں۔ ایک کھجور کے دانے کے برابر صدقہ کرو گے، حدیث پاک میں فرمایا فَإِنَّ اللَّهَ يَتَقَبَّلُهَا بِيَمِينِهِ، اللہ دائیں ہاتھ سے قبول فرماتے ہیں، پھر اللہ اس کو بڑھاتے ہیں۔ جب اللہ کے پاس پہنچو گے وہ کھجور کا دانہ احد پہاڑ کے برابر ہو چکا ہوگا۔ قدر بہت فرماتے ہیں، لیکن اللہ پاک بے نیاز بھی بہت ہیں۔ من شاء فلیؤمن ومن شاء فلیکفر، جس کا دل چاہتا ہے مسلمان ہو، جس کا دل چاہتا ہے ہو جائے کافر، کوئی پرواہ نہیں ہمیں، یہ اللہ کی بے نیازی ہے۔ اللہ پاک اسی کی قدر کرتے ہیں جو اللہ کی طرف چلتا ہے، جو پہل کرتا ہے، جو لینا چاہتا ہے، جو اللہ سے مانگتا ہے، اس کی قدر کی جاتی ہے، اور جو ہاتھ چھڑا چھڑا کر بھاگتا ہے اللہ اس کی کوئی پرواہ نہیں کرتے، بے نیاز ہیں۔ اسی طریقے سے رحمت للعالمین حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی شان بھی بالکل ایسی ہے، بہت قدر فرماتے ہیں، بہت مہربان ہیں اپنی امت پر، عزیز علیہ ما عنتم حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف الرحیم، یہ ساری شانیں ہیں رسول پاک علیہ السلام کی۔ بہت قدر فرماتے ہیں، بہت محبت فرماتے ہیں، بہت زیادہ پریشان ہو جاتے ہیں ایک آدمی اگر وہ دین کو چھوڑ کر چلتا ہے، لیکن بے نیازی بھی رسول پاک علیہ السلام کی ذات بابرکات میں بہت ہے۔ اگر کوئی ہاتھ چھڑا کر بھاگتا ہے اور بھاگتے ہی چلا جاتا ہے پھر توجہ نہیں فرماتے، پھر نہیں دیکھتے اس کو، سخت ناراضگی کا اظہار فرمایا۔ حدیث پاک اٹھا کر دیکھ لیجئے، ایک نہیں کئی احادیث کے اندر ہے۔ ایک صحابی حضرت عمران ابن حسین فرماتے ہیں، ابن ماجہ کی روایت ہے، جنازہ لے کر چلے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی ساتھ تھے۔ بعض صحابہ نے جنازہ لے جاتے ہوئے اپنی چادریں اتار کر پھینک دیں۔ یہ زمانہ جاہلیت کا ایک طریقہ تھا، جیسے آج کل کوئی کالا کپڑا پہن لیتا ہے جی، یہ سوگ کا ایک طریقہ، یہ ایک سوگ کا طریقہ تھا زمانہ جاہلیت میں کہ چادریں اوپر کوئی نہ لے وہ اتار کر پھینک دو، وہ زمانہ جاہلیت کا ایک طریقہ، بعض لوگوں نے اس کو اختیار کیا۔ ابن ماجہ کی روایت، حضرت عمران ابن حسین راوی ہیں، فرماتے ہیں رسول پاک علیہ السلام نے جو کلمات ارشاد فرمائے، ابی فعل الجاہلیت تأخذون او بصنیع الجاہلیت تشبہون، مسلمان بھی ہو اور جاہلیت کا کام بھی کرو، مسلمان ہونے کا دعویٰ بھی ہے اور پھر زمانے جاہلیت کے طریقے بھی تمہارے اندر موجود ہوں۔ لقد ہممت ان ادعو علیکم ترجعون فی غیر صورکم، میں نے ارادہ کر لیا تھا کہ ایسی بددعا کروں کہ تمہارے چہرے مسخ ہو جائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بڑے مہربان ہیں، لیکن جو سنتوں کو چھوڑتا ہے اور جو بے دینی کو اختیار کرتا چلا جاتا ہے، یہ نہیں ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کہ ہم جو چاہیں لے کر جائیں اسی کو قبول فرمائیں، ایسا نہیں ہے۔ وہاں وہی چیز قبول ہوگی۔ قدردانی کا مطلب یہ ہے جو وہ چاہتے ہیں وہ لے کر جاؤ گے تو قبول فرمائیں گے، مہربانی کا اظہار فرمائیں گے، محبت کا اظہار فرمائیں گے، لیکن جو چیزیں مٹانے کے لیے تشریف لائے ہیں وہی چیزیں بندہ اختیار کرے اور اپنے نامہ اعمال میں بھرتا چلا جائے۔ اللہ پاک بہت بڑے قدردان، بہت بڑے بے نیاز، رسول پاک علیہ السلام بڑی محبت فرمانے والے، لیکن بڑی بے نیازی ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات بابرکات کے اندر۔